ہماری زندگی گزارنے کے اصولوں کو بیان کیا ہے کہ کن اصولوں پر میں اور آپ زندگی کو بسر کریں۔ اور خدا یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم تمام علم رکھتے ہیں کہ ہم عالم الغیب ہیں اور ہر چھوٹی بات اور ہر بڑی بات، ولا اصغر ولا اکبر، ہر چھوٹی بات اور ہر بڑی بات کو خدا جانتا ہے۔ ہر اکبر کو، ہر اصغر کو اللہ جانتا ہے۔ خدا یہ فرما رہا ہے اس سورے میں کہ آسمان سے جو نازل ہوتا ہے ہم اس نازل ہونے والے کو جانتے ہیں، زمین سے جو آسمان کی طرف جاتا ہے ہم اسے بھی جانتے ہیں، جو زمین میں داخل ہوتا ہے ہم اسے بھی جانتے ہیں، اور جو زمین سے ظاہر ہوتا ہے ہم اسے بھی جانتے ہیں، درخت سے جو نکلتا ہے ہم اسے بھی جانتے ہیں۔ اس تمام سورے میں تفصیلات بتائی ہیں کہ جس کے اندر بتایا ہے کہ ہم تمام نہیں بلکہ یہاں پہ ترجمہ یہ کہ ہم ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اللہ اپنے عالم الغیب ہونے کا بیان فرما رہا ہے کہ میں ہر چیز کو جانتا ہوں۔ آسمان سے پانی زمین کی طرف آتا ہے، خدا اس کو بھی جانتا ہے، اور وہ پانی سیلاب کی صورت میں آ کر زمین کو زرخیز کر دیتا ہے، خدا ایسے بھی جانتا ہے کہ وہ پانی صرف ایک برس نہیں بلکہ ان سندھ اور بلوچستان کی زمینوں کو 10 سالوں کے لیے زرخیز کر گیا ہے۔ یہ تحقیق بتا رہی ہے۔ تو یہاں پر جہاں پہ مصیبت ہے اور صبر کی دعوت ہے کہ صبر کریں مصیبت پہ، وہاں پر یہ بھی دعوت ہے کہ شکر بھی کریں کہ 10 سالوں کے لیے زمین کو کھاد کی ضرورت نہیں ہے، خدا نے زرخیز کر دیا ہے، تو شکر کی منزل ہے۔ تو جہاں خدا اس بات کو بھی جانتا ہے کہ زمین میں داخل ہونے والے حشرات الارض جو بیج لے کر جاتے ہیں اور وہ بیج ان بلوں میں لے جاتے ہیں، خدا وہاں پانی پہنچاتا ہے اور پھر وہ بیج درخت بن کر سامنے آ جاتا ہے، اور اس درخت سے جو نکلتا ہے خدا اسے بھی جانتا ہے۔ یہ سارا ان سوروں میں موجود ہے، دونوں سوروں میں تذکرہ موجود کہ خدا اسے بھی جانتا ہے۔ خدا ایسے بھی جانتا ہے کہ جو آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے، یعنی پانی بخارات بن کر آسمان کی طرف جا رہا ہے، بادل بن رہا ہے، خدا ایسے بھی جانتا ہے، اور پھر بادلوں کی صورت میں پانی نیچے آ رہا ہے، خدا ایسے بھی جانتا ہے۔ خدا ایسے بھی جانتا ہے کہ درخت سے کیا نکلے گا، درخت سے کیا نکلتا ہے، خدا ایسے بھی جانتا ہے۔ تو پھر طور سینا میں اس درخت کو بھی خدا جانتا ہے کہ جو موسیٰ کی طرف آواز دے کے کہہ رہا تھا کہ موسیٰ کہاں جا رہے ہو، موسیٰ میں تمہارا رب ہوں۔ پڑھا ہے نا قرآن میں کہ وہ آواز کہ جس کی طرف جناب موسیٰ بڑھے کہاں تھے؟ جناب موسیٰ بڑھ رہے تھے آگ لینے کی طرف، کہ اپنی زوجہ سے کہا تھا کہ میں وہاں سے آگ لے کے آتا ہوں تاکہ تم تاپ سکو، سردی کا زمانہ ہے۔ اب آگ لینے بڑھے جناب موسیٰ درخت کی طرف، اور درخت میں جو آگ تھی وہ آگ موسیٰ کی طرف جب بڑھی تو موسیٰ پیچھے ہٹے۔ جب پیچھے ہٹے تو اس درخت نے کہا کہ موسیٰ ڈرو نہیں، تو کون ہو؟ کہا میں تمہارا رب ہوں۔ تو خدا جانتا ہے درخت سے نکلنے والی آواز کو کہ وہ آواز کس کی ہے۔ خدا جانتا ہے پردے کے پیچھے جو آواز ہے معراج میں وہ آواز کس کی ہے۔ خدا جانتا ہے نا، پھر خدا ایسے بھی جانتا ہے کہ پردے کے پیچھے کون بات کر رہا ہے تو آواز کس کی ہے، خدا اسے بھی جانتا ہے۔ اب خدا ایسے بھی جانتا ہے کہ جس سے کلام کر رہا ہوں اس کو آواز کس کی پسند ہے، خدا ایسے بھی جانتا ہے۔ جب سوال کیا نا کہ یہ مولا علی کی ہی آواز میں کیوں کلام کیا اللہ نے، تو فرمایا اسی لیے کہ حبیب تمہارے دل میں محبت جس کی تھی اس کے ذریعے سے ہی کلام کیا ہے۔ درود بھیجیے گا مل کے محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ اب جس کے دل میں بھی جو محبت ہو تو خدا اسی ذریعے سے اس کے سامنے کلام کرے گا۔ تو اپنی اپنی محبتوں کو بندہ خود پہچان لے کہ میں کس سے محبت کر رہا ہوں۔ اگر دنیا سے محبت کرے گا بندہ تو دنیا کی آوازوں سے مانوس ہو جائے گا،
اور اگر آخرت والی آوازوں سے محبت کرے گا یعنی محمد و آل محمد سے، تو پھر ان آوازوں سے مانوس ہوگا کہ جہاں کلام الہی اور ذکر جناب شبیر علیہ السلام ہو۔ درود بھیجیے گا مل کے محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ خدا جانتا ہے ہر چیز کو، خدا جانتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں ہر نیکی کو جانتا ہوں جو میری طرف بلند ہوتی ہے، اور میں ہر برائی کو جانتا ہوں جو عمل صالح بلند ہو جائے گا، اور برائی تمہیں لے کر جہنم میں دفن ہو جائے گی۔ اگر برائی کو لے کر تم ادھر بڑھے تو برائی وہاں جاتی نہیں ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ یعنی برائی، برا عمل وہاں جاتا نہیں ہے، وہاں جاتا کیا ہے؟ عمل صالح، نیک عمل جاتا ہے وہاں۔ اچھا، نیک عمل کب جاتا ہے وہاں؟ کیسے نیک عمل وہاں چلا جاتا ہے؟ کیسے نیک عمل بلند ہو جاتا ہے؟ تو یہی تو فرمایا انہی سوروں میں، سورہ لقمان، سورہ فاتر میں، سورہ سبا میں، لگاتار 3 سورے ایک ساتھ آپ کے سامنے یہی معنوں کو پیش کر رہے ہیں۔ بلکہ میں اگر آپ کے سامنے 3 سورے کہوں گا تو شاید محدود کر دوں، کیونکہ آپ پھر میرے سامنے جگہ جگہ سے آیتیں لے کر آ جائیں گے کہ تم تو 3 سورے بول رہے ہو۔ یہ دیکھو شروع سے لے کر آخر تک یہ لکھا ہوا ہے۔ خدا یہ فرما رہا ہے کہ سنو لوگوں، کیا فرما رہا ہے؟ کہ ایمان لاؤ۔ پھر کیا فرما رہا ہے؟ کہ ایمان لانے کے ساتھ ایمان لاؤ اور عمل صالح انجام دو۔ تو آپ کہیں گے یہ تو جگہ جگہ لکھا ہے خدا نے کہ ایمان لاؤ اور عمل صالح انجام دو، ایمان لاؤ اور عمل صالح انجام دو۔ تم صرف 3 مقامات کا کہہ رہے ہو۔ میں 3 کا صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا موضوع گفتگو اس وقت یہ ہے۔ حالانکہ لاتعداد جگہ پر آپ کہیں گے کہ جناب عمل صالح، اور یہ لاتعداد بھی میں نے ایسے نہیں کہہ دیا ہے، عمدن کہا ہے۔ لاتعداد کثیر جگہ پر آپ گن نہیں سکتے کہ کتنی جگہ پر خدا نے یہ پیغام دیا ہے کہ ایمان لاؤ اور عمل صالح کو انجام دو۔ آپ کہیں گے پھر بڑی بات کر دی، گن نہیں سکتے۔ ہم نے تو گن کے بتا دیا قرآن میں کتنے ہزار الفاظ ہیں، ہم نے تو گن کے بتا دیا 114 سورے ہیں اس کے اندر، ہم نے تو گن کے بتا دیا اس میں کتنی آیتیں ہیں۔ تو تم کہہ رہے ہو کہ نہیں گن سکتے۔ جی جناب، عمل صالح گن نہیں سکتے۔ کیوں نہیں گن سکتے؟ اس لیے نہیں گن سکتے کہ 7 عدد کامل عدد ہے، 7 عدد کامل عدد ہے، اور 7 عدد حاصل ہے 70 کا۔ آسان سی بات ہے، سب جانتے ہیں کہ 70 کا حاصل 7 ہے اور کامل عدد ہے، اور 7 عدد کو گنا نہیں جا سکتا، 7 عدد کو شمار نہیں کر سکتے۔ 7 وہاں پر کہا جاتا ہے جہاں کثرت اتنی ہو کہ گننے والا گن نہ سکے، نہ کسی کیلکولیٹر میں شمار کیا جا سکے، نہ کسی کمپیوٹر میں گنا جا سکے۔ 7 عدد کثرت کے لیے آتا ہے جہاں انتہا کو، یہی تو کہا 7 آسمان، تو کوئی گن سکا ہے کہ آسمان کتنے ہیں؟ 7 زمینیں، کوئی گن سکا ہے کہ کتنی زمینیں ہیں؟ بھئی 7 آسمان، آپ کہیں گے جناب قرآن میں لکھا ہوا ہے 7 آسمان، 7 زمینیں، 7 اعضائے سجدہ، یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور علم الاعداد کہہ رہا ہے کہ اسے شمار نہیں کر سکتے، اسے گن نہیں سکتے۔ تو پھر یہ کیا بات ہے؟ تو ابھی تو میں نے کہا کہ 70 کا حاصل ہے 7، اور 70 عدد ہے کن فیکون کا۔ غور نہیں کیا میرے خیال سے، غور نہیں کیا۔ 70 کہاں سے؟ کن فیکون سے۔ کن فیکون جو شمار نہیں ہو سکتا۔ خدا کیا کر سکتا ہے؟ کوئی گنے گا؟ خدا کی کتنی نعمتیں ہیں؟ کوئی گنے گا؟ 7 آسمان سے مراد کتنی ہیں؟ کیا یہ صرف 7 آسمان؟ نہیں، نہ جانے کتنے عالم ہیں، اور اس پہ کتنے عالم ہیں، اور کتنی زمینیں ہیں، اور اس پہ کتنے آسمان ہیں، یہ خدا جانتا ہے۔ بھائی یہ ایک عالم نہیں، نہ جانے کتنے عالمین ہیں کہ جنہیں خدا جانتا ہے۔ ایک عالم تھوڑی، آپ کی آنکھ کے اندر ہی کتنے عالم ہیں خدا جانتا ہے۔ اور یہ جو قرآن کے اندر کہا کہ بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلند کیا، تو جب کسی نے مولا امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ کیا مراد ہے، یا کیا مراد ہے کہ بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلند کیا، تو فرمایا کہ یہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو کہا قرآن میں تو لکھا ہے کہ بغیر ستونوں کو بلند کیا، تو کہا ایسا نہیں لکھا، قرآن میں لکھا ہے کہ جن ستونوں کو تم دیکھ نہیں سکتے، تمہاری ظاہری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، ہم نے اس طرح سے آسمان کو بلند کیا ہے۔
کہا مولا مجھے سمجھائیے. تو مولا نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ان انگلیوں کو ایسے ایک دوسرے میں داخل کیا کہ اس طرح سے آسمان کو بلند کیا ہے. یہ اس کے ستون ہیں، اور اس کے ستون کتنے ہیں؟ وہ ہیں 14. اور کیا آپ نے؟ اور 7 آسمان اور 7 زمینیں ملا کر یہ ہوتے ہیں 14. 7 آسمان اور 7 زمینیں ملا کر یہ ہوتے ہیں 14. اب 7 آسمان بلند، 7 زمینیں خدا نے خلق کری. نہ جانے کتنی زمینیں ہیں، کتنے عالم ہیں. یعنی سائنس مسلسل اپنی تحقیق کو رد کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ ہم نے پہلے بتائے تھے اتنے ارب عالم. ارے نہیں، اتنے ارب نہیں، اب اتنے ارب عالم نظر آئے ہیں. نہ جانے اس جیسی زمینوں سے بڑی بڑی زمینیں اور بڑی بڑی خلائیں اور کیا کیا چیزیں اس میں نظر آئی ہیں سائنس کو، کہ مسلسل بتا رہی ہے کہ نہ جانے کتنے عالم ہیں جو خدا نے خلق کیے ہیں. کتنے عالم ہیں اور کتنے اس میں آسمان ہیں، شمار نہیں کر سکتے. خدا کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. وہ 7 ہیں، اور 7 عدد محتاج ہے مولا عباس کا. اب کوئی گن کر تو بتائے ہمارے صالح حضرت عباس کے اعمال کتنے ہیں، ان کی فضیلتیں کتنی ہیں. اسی لیے فرمایا کہ نیک اعمال بلند ہوتے ہیں. کب بلند ہوتے ہیں؟ نیک اعمال بلند ہوتے ہیں کہ جب ایمان ہو، اور ایمان کا نام علی ولی اللہ ہے. اگر عمل صالح کے ساتھ علی ولی اللہ ہے تو عمل صالح بلند ہو جائے گا. اگر عمل صالح کے ساتھ علی ولی اللہ نہیں ہے تو عمل صالح بلند نہیں ہوتا. یہی تو پیغام دیا. درود بھیجیے گا مل کے محمد و آل محمد کی خدمت. اگر عمل صالح بلند کرنا ہے، سورہ فاتر پہلا حصہ ہے. اگر عمل صالح کو بلند کرنا ہے تو ایمان ضروری ہے. یعنی عقیدہ اور عمل دونوں مل کر خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے. نہ صرف عمل جائے گا وہاں. اور کر رہے ہیں. اب اسی طرح سے سیدھی آیت آپ کے ساتھ پڑھ دوں. سیدھا بیان کیا خدا تعالیٰ نے اس آیت کے اندر سورہ فاتر کے پہلے حصے میں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں تو ان سے ایمان کی بنیاد پر پہلا وعدہ ہے کہ ایمان کی وجہ سے ان کی بخشش مغفرت لازمی ہے. یہی تو مولا علی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو محمد و آل محمد کی ولایت کی وجہ سے تمہاری بخشش تو لازمی ہے، لیکن قبر کا اور برزخ کا انتظام کر کے آنا. بس یہ ہے عمل صالح. دوسری منزل کون سی ہے؟ کہ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دے. جب عمل صالح انجام دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آگے آیت میں فرمایا کہ جو عمل صالح انجام دے گا، نیک اعمال انجام دے گا، اس کے لیے کثیر رزق ہے، عظیم رزق ہے، کریم رزق ہے. پھر وہی بات، جہاں کثیر آ جائے وہاں عدد 7 ہے. اور کر رہے ہیں. اور 7 عدد یعنی کثیر رزق. رزق کیا ہوتا ہے ہر آدمی جانتا ہے. بار بار اس بات کو پڑھ لو. رزق سے مراد کیا؟ روٹی ہے. معصوم فرماتے ہیں یہ انتہائی پست ہے. یہ انتہائی پست مثال ہے رزق کی. کا مولا اعلیٰ کیا ہے؟ فرمایا رزق کے 313 دروازے ہیں. اب شمار کر لیجیے، 3 اور 1 4 اور 3 7. حاصل کیا ہے؟ 7 مولا عباس. پھر منزل والے کی آ جائے گی حضرت عباس کی بات. یعنی رزق کے دروازے 313 ہیں. فرمایا مولا سب سے پست تو یہ روٹی ہو گئی. سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ فرمایا سب سے اعلیٰ معرفت الہی ہے. معلوم ہوا اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، ائمہ کی معرفت کا دروازہ حضرت عباس ہے. کیونکہ اللہ رسول اور امام کی اطاعت کرنے والی شخصیت کا نام حضرت عباس ہے. اس لیے حضرت عباس کی جو پیروی کرتا رہے گا تو پھر اس کے اعمال بھی بلند ہوں گے. اور جب بلند اعمال ہوں گے تو وہاں سے رزق کثیر نازل ہوگا. جب رزق وہاں سے کثیر نازل ہوگا تو پھر قبر بھی روشن ہو جائے گی، برزخ بھی آسان ہو جائے گی. درود بھیجیے گا بلکہ محمد و آل محمد کی خدمت میں. یعنی 2 باتیں ہیں بھئی. کون سی باتیں آ گئی؟ ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح. کہ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے ہماری نجات ممکن ہے. اب میں اس کو نام لے کر آپ کے سامنے پڑھوں اور یہیں سے اپنی منزل کے اختتام کی جانب بڑھ سکوں. ایمان سے مراد کسی بچے سے بھی پوچھیں تو فوراً پلٹ کے یہ جواب دے گا علی ولی اللہ. عقیدہ مولا علی.
عمل صالح سے مراد تو ہر معصوم نے یہی بات پکاری، السلام علیکہ یا عبد الصالح، اے عبد الصالح آپ پر ہمارا سلام، یعنی حضرت عباس۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ باپ اور بیٹے کے ذریعے سے، ان باپ اور بیٹے کے ذریعے سے ہماری نجات بھی ہے، اور خدا ہمیں عزت کا رزق عطا فرما رہا ہے۔ اسی سورہ فرمایا کہ عزت والا رزق، کہ وہ رزق کی ضرورت ہمیں اس وقت بھی ہے اور قبر میں بھی ہے۔ بھئی یہی تو کوشش ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہی عزت والا رزق پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہمارے بعد والے، اور ہم اپنے چلے جانے والوں کو یہی عزت کا رزق پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کون سا؟ آپ کہیں گے قرآن اور اہل بیت کا تذکرہ، تو یہی ہے نا، قرآن اور اہل بیت کا تذکرہ، یہی ہم ان کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بس یہ دو باتیں، یعنی ایمان اور عقیدہ، یعنی ایمان اور عمل صالح، عقیدہ اور عمل، یہ دو چیزیں۔ نام آپ کے سامنے آ گئے، مولا علی اور مولا عباس۔ مولا علی کا مطلب امامت، حضرت عباس کا مطلب اطاعت۔ اسی لیے زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا مطیع اللہ، اے اللہ کی اطاعت کرنے والے آپ پر ہمارا سلام۔ ہر معصوم نے زیارت پڑھی آپ کے روضے پر جا کر، کتنے معصومین مولا حسین کے بعد آپ کے لیے آپ کی قبر پہ گئے ہیں، سب نے جا کر السلام علیکم یا مطیع اللہ، اے اللہ کی اطاعت کرنے والے آپ پر ہمارا سلام، کہ آپ نے اللہ کی، رسول کی، آئمہ کی اطاعت کری۔ درود بھیجیے گا بلکہ محمد و آل محمد کے، کہ آپ نے اللہ، رسول اور آئمہ کی اطاعت کری۔ اور اس منزل پر حضرت عباس کے ساتھ ساتھ صالحین کی ایک طویل فہرست آپ کے سامنے آتی ہے، نہ ختم ہونے والی فہرست صالحین کی۔ تو کئی بار اس بات کو عرض کر رہا ہوں، اس کے ذریعے سے بات کو پورا کرتا ہوں ہر مجلس میں روزانہ۔ اس فہرست میں یہ ہے کہ انبیاء دعا کر رہے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، جناب یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں، جناب یونس علیہ السلام، قرآن میں سارے دعائیں موجود ہیں۔ صحیفہ کاملہ میں دعائیں ملیں گی آپ کو، کہ جس کے اندر دعا ہے انبیاء کی، اوصیاء کی، اولیاء کی۔ وہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ یہی تو دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں صالحین میں شمار فرما۔ بھئی میری اور آپ کی یہی دعا ہوتی ہے، یہ صرف شب قدر کی دعا نہیں ہونی چاہیے ہماری، شب قدر میں تو ہم لازمی کرتے ہیں دعا، یہ ہر روز ہر نماز میں ہونا چاہیے کہ پروردگار ہمیں صالحین میں اٹھانا، ہمیں اپنے پیروکاروں میں اٹھانا، اطاعت کرنے والوں میں اٹھانا۔ اس کے علاوہ دوسری دعا نہیں ہونی چاہیے، کہ وہ انبیاء دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں صالحین میں شمار فرما۔ یہی تو امام حسین نے کربلا کی زمین پر بتایا تھا۔ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ میں صالحین کی جماعت کا ایک فرد ہوں۔ اب اتنی بڑی فہرست، اتنی لمبی فہرست کیسے اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے پیش کروں؟ تو بس یہاں پر اگر بات کو روزانہ ختم کرتا ہوں، آج پھر ختم کرتا ہوں کہ کربلا کی زمین ہے، مولا حسین بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، ایسے اصحاب کسی کو نہ ملے۔ جب لفظ کسی آیا تو سامنے والا بھی مولا کا صحابی تھا، تو ایک دفعہ صحابی نے کہ کل کو ایسا نہ ہو کہ کوئی شیعہ افضل و مفضول کرنے بیٹھ جائے، تو شرح حاصل کری ہمیں بتانے کے لیے کہ مولا ہم نے تو آپ کے بابا عظیم صحابہ ان کے دیکھے جو آپ کے بابا کے ہیں، مولا علی کے، مالک اشتر، عظیم صحابی، عظیم دوست، کہ مولا نے ان کی شہادت پر وہ جملہ کہا ہے جو مولا حسین نے حضرت عباس کی شہادت پر کہا ہے کہ مالک کے جانے سے میری قبر ٹوٹ گئی۔ اتنے بڑے صحابی، اور پھر اس نے سامنے پھر سوال کیا کہ آپ کے نانا رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ کے صحابی، درود بھیجیے گا بلکہ محمد و آل محمد کے اوپر۔ ایک دفعہ پھر محمد و آل محمد کی بارگاہ میں درود بھیجیے گا۔ کہ مولا آپ کے نانا کے صحابی ایسے تو کوئی نہیں۔ فرمایا ہاں بے شک اس میں جناب سلمان فارسی ہیں، کیونکہ سامنے والا جانتا تھا نا۔
تو کہا لیکن یہ کربلا کی جو زمین ہے، یہاں جو اصحاب دفن ہوں گے، یہ تمام زمینوں سے ہزاروں سال پہلے، پھر وہی لفظ ساتھ آیا، کثرت، کثیر سالوں پہلے یہ زمین خلق کی خدا نے، کہ جس کی مٹی سے یہ اصحاب خلق ہوئے، یہ شہیدان کربلا یہاں سے۔ تو مولانا نے عظمت بتا کر یہ بیان کر دیا کہ یہ عظیم اصحاب جو کربلا کی زمین میرے ساتھ ہے، اور پھر فرمایا کہ جیسے اہل بیت، نشان جوادی نے اس بات کو لکھا ہے جو پوری آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں میں، جیسے اہل بیت میرے ہیں ایسے نہ میرے بابا کے ہیں، نہ میرے نانا کے، اور نہ کسی کے ہوں گے، کہ اہل بیت کے اندر شہزادی ہیں، شریکت الحسین ہے، ہمشیر شریکت الحسین ہے، ہمشیر مولا عباس ہیں، ان اہل بیت میں جناب رباب ہیں، ان اہل بیت میں شہزادہ علی اصغر ہیں، ان اہل بیت میں شہزادہ قاسم، شہزادہ علی اکبر ہیں۔ ایسے عظیم اہل بیت کسی کے نہیں، ایسے عظیم اصحاب کسی کے نہیں۔ پھر روزانہ کی طرح سے اس نام کو تلاوت کروں گا جیسے مولا حسین نے اس نام کو تلاوت کیا ہے۔ اس کی اس جملے کی حق کی ادائیگی یقین کرے پوری زندگی گزر جائے، یہ جملہ کہتے ہوئے اس کی حق کی ادائیگی کوئی کر نہ سکے گا۔ جو جملہ مولا حسین نے مولا عباس کے لیے فرمایا ہے کہ غازی کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کے فرمایا بڑے پیار کے ساتھ کہ سنو میرے اصحاب اور میرے اہل بیت کے سردار حضرت عباس ہیں، میرے اصحاب اور میرے اہل بیت کے سردار حضرت عباس ہیں۔ اسی لیے ادب کربلا ہے، ادب زمین کربلا ہے کہ جو بندہ بھی زمین پر جائے تو پہلے حضرت عباس، اس کے بعد پھر امام کہتے ہیں کہ میری طرف آنا۔ معرفت کے لیے ضروری ہے کہ بندہ دروازے سے جائے، قرآن کا حکم ہے کہ دروازے سے جاؤ، اس دروازے کا نام حضرت عباس ہے۔ تو شہزادی بھی بغیر حضرت عباس کے پاس جائے ہوئے امام حسین کی قبر پر نہیں گئی ہیں، اربعین پر پہلے حضرت عباس کی قبر پہ گئی ہے۔ عزاداروں پھر آپ کے سامنے عرض کروں گا، 7 عدد پیچھا نہیں چھوڑتا ہے، 7 دفعہ صفا و مروہ میں چکر ہیں۔ قسم خدا کی کربلا کی زمین میں زیارت کا ادب ہے، جن کو نہیں معلوم ہے وہ یاد کر لیں، خدا ان کو لے کے جائے، مجھے بھی، اور اس ادب کے ساتھ جائیں جو شہزادی نے بتایا ہے، جو معصومی نے بتایا ہے، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ 7 دفعہ صفا مروہ کے چکر ہیں۔ 7 دفعہ فرمایا کہ حضرت عباس سے لے کر امام حسین کے حرم تک جاؤ، 7 دفعہ بین الحرمین، حکم ہے زیارت کا۔ اگر کوئی ایک دفعہ ہو کر آ گیا ہو تو دعا کرے کہ اس فرشتے سے بیٹھ کے دوبارہ جاؤں، اور پھر حضرت عباس کے حرم سے لے کر امام حسین کے حرم پہ، پھر امام حسین کے حرم سے حضرت عباس پہ ہوں، اس طرح سے کہ جیسے سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، پھر مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، پھر مشرق سے نکلتا ہے پھر مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ شہزادی بھی اسی طرح سے گئی، لیکن عزاداروں ایک زوار نے کوشش کی تھی، لہو لہان ہو گیا تھا۔ آج کے زمانے میں ان خوبصورت ٹائلز کے اوپر جب اس نے کوہنیوں کے بل چلنا شروع کیا کہ نہیں شہزادے کی سنت پہ جاؤں گا، گھٹنے اور پیٹ کے بل چل رہا تھا، ناک رگڑ رہی تھی، تو اتنا خون بہہ رہا تھا کوہنیوں سے گھٹنوں سے کہ لوگ رونے لگے۔ کہا ایسے نہیں کر، کہا یہ تو پھر آرام دہ جگہ ہے، شہزادی تو اس وقت پتھریلی زمین پر گئی تھی، مولا عباس کی قبر سے لے کر امام حسین کی قبر تک، میں نہ جاؤں۔ لوگوں کا گریہ بلند ہوا، لوگوں نے بہتے ہوئے خون کو دیکھا، کہا بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے، شدت کا خون ناک سے بہہ رہا تھا۔ لوگ رو پڑے، کہا ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ ایک دفعہ رو کے کہتا ہے نہ جانے کیسے مولا عباس کی بیٹیوں نے دیکھا ہوگا پھوپھی کو، ساتھ تھیں کربلا میں، جب آئی ہیں اربعین پہ مولا عباس کی بیٹیاں ساتھ تھیں، کیسے دیکھا ہوگا انہوں نے۔ تو زاروں شہزادی جب مولا عباس کی قبر پہ آئی ہیں تو ایک دفعہ مولا عباس کی قبر پر شہزادی کا ایک جملہ ہے، وہ یہی جملہ ہے شہزادی کا کہ بھیا
آپ جس بیٹی کے سہارے اس پورے مصائب کے سفر کو طے کر رہے تھے، وہ بیٹی میں آپ کی قبر پر لا نہ سکی، وہ بیٹی میں نہیں لا سکی کربلا میں، وہ شام میں دفن ہو گئی۔ اب یہ کہہ کر مولا حسین کی قبر کی طرف چلی ہے، یہ کہہ کر مولا حسین کی قبر کی طرف چلی ہیں، اور جب مولا حسین کی قبر کی طرف سے چلی ہیں شہزادی، تو اب جو جملہ ہے شہزادی کا، میں نے بہت سارے مسائل کچھ ہوا، اب جو جملہ ہے شہزادی کا تو وہ ایک جملہ نہیں ہے، بس صرف ایک کلمہ بلند کرتی ہوئی جا رہی تھی، یا عباس یا عباس یا عباس کہتی ہوئی قبر کی طرف بڑھ رہی تھی، اور ایک دفعہ قبر کی طرف سے لرزہ جاری تھا کہ شہزادی اگلا جملہ کیا کہتی ہیں۔ تو ایک دفعہ شہزادی کا اگلا جملہ یہ آیا کہ بھائی جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر فرماتی ہے کہ ہاں ہاں جواب کیوں دیں گے آپ کہ میں آپ کی سکینہ کو بچا کے لا نہ سکی۔ بس یہ جو جملہ سنا تو مولا عباس کی قبر میں لرزہ پیدا ہو گیا۔ اب اگر 7 دفعہ کا مصائب نہیں پڑھ سکتا، 7 دفعہ شہزادی کا آنا جانا نہیں پڑھ سکتا، ہاں اتنا ضرور سن لیجئے کہ اس پہلے مقتل کے بعد، اس پہلی مصیبت کے بعد شہزادیوں نے جو دوسرا کام کیا ہے، وہ دوسرا کام یہ تھا کہ شہزادیاں ایک ایک سر کو لے کر اس کی قبر کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ جب مولا سجاد نے حکم دیا کہ اب ان سروں کو غسل دیا جائے، تو شہزادیاں اس سروں کو غسل ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی، تو عزادارو اس میں سب سے زخمی سر مولا عباس کا تھا، سب سے زیادہ زخمی سر مولا عباس کا تھا۔ یہ سر کیا صرف مولا عباس کی آنکھ میں تیر لگا تھا اور سر پر گرد رکھا تھا، یہ 2 زخم تھے، نہیں عزادارو، یہ سر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اتنا زخمی ہوا تھا کیونکہ یہ سر جب صدائیں سنتا تھا، چچا میں زخمی ہو رہی ہوں، چچا میرا رخسار، چچا میرا دندان شہید کر دیے، تو یہ سر دیواروں سے ٹکراتا، کبھی چٹانوں سے ٹکراتا، اتنا زخمی سر تھا۔ ہاں عزادارو غسل دیا گیا، قبریں ظاہر ہوئی، انبیاء آ گئے، اوصیاء آ گئے کربلا کی زمین پر، بڑا ماتم ہو رہا ہے، قبروں کو سپرد کیا جا رہا ہے، سروں کو قبروں کے سپرد ہو رہے ہیں سر۔ ہاں ذرا ایک چھوٹا سر سامنے آ گیا، ہر بی بی ماتم کر رہی تھی کیونکہ یہ سر امین تھا امام حسین کی طرف، یہ ننھا شہزادہ مولا حسین کے سینے پر تھا۔ ہاں ہزاروں بیویاں لے کر بڑی، اس ننھے سر کو لے کر بڑی۔ ایک دفعہ بی بی رباب نے دیکھا ایک چھوٹا سا لہو لال کرتا مولا حسین کے سینے پر، تو ایک دفعہ کہا علی اصغر، علی اصغر مجھے بتا میں کیسے جاؤں آپ کی بہن کے پاس، اے بیٹا مجھے بتائیے تو میں کیسے جناب فاطمہ زہرا کے پاس جاؤں، اور انہیں یہ بتاؤ کہ آپ نے 2 کرتے بھیجے تھے، ایک کرتا تو پہلی شہادت کے بعد آپ کو پہنا دیا، لیکن پھر وہ کرتا آپ اس وقت تک پہنے ہوئے ہیں۔ معلوم ہے پہلی شہادت جب شہزادے کو دفن کر دیا گیا ہے اور لشکر یزید نے بڑے بڑے نیزے لے کر کربلا کی زمین پر نیزے مار رہے تھے، ایک نیزے پر جب یہ سر برآمد ہوا، یہ جس میں مبارک دیکھا تو اس پہ وہی کرتا تھا جو بی بی فاطمہ زہرا آزادار مولا حسین نے جس طرح سے اس کرتے کو سپرد کیا شہزادے کے، اب وہ ایک کرتا باقی ہے۔ اب وہ جملے میں بھی کہتی ہے کہ مجھے بتائیے تو علی اصغر میں کیا جواب دوں گی فاطمہ زہرا کو کہ میرا بھائی کیسا لگ رہا تھا اس کرتے میں، ارے وہ کرتا، اے صاحب زمان، بس دعا کا جملہ، اے صاحب زمان آپ تشریف لائیے تاکہ وہ دوسرا کرتا شہزادے کو پہنایا جائے اور بی بی کا جواب دیا جائے۔ آپ کا بھائی علی اصغر